الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اما بعد. ایمان کے موضوع پہ آج ہم بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ایمان شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو ایمان جو ہے دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے. اس کو ہم مزید آگے ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے کہ دل کے اعتقاد یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ذریعے سے اس کی مکمل تصدیق کر دینا یعنی عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا دو بڑی شہادتیں ہیں. جو انہیں نہیں قبول کرتا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو اس کی بہت سی شاخیں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. بخاری کی روایت ہے 9 نمبر پر. آگے ہم دیکھیں گے ایمان کے ارکان. ارکان جو ہے رکن کی جمع ہے، جو کسی چیز کا ایسا جز ہوتا ہے جس کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہوتی. ایمان کا اگر ایک رکن ساقط ہو جائے تو انسان مومن نہیں رہتا. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ کا کائنڈلی آپ سب مائک میوٹ کر لیں، بات چیت کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. آپ سب مائک میوٹ کر لیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، اور تیسرا ہے رسولوں پر ایمان، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے ان سب پر ایمان. آسمانی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور 6 نمبر پہ ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان. اگر ہم ان 6 ارکان پہ غور کریں تو ہمیں لگتا ہے جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تو ہمارا دل بھی بولتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ پہ تو مجھے ایمان ہے. جب فرشتوں کی بات ہوتی ہے تو بھی ہم اندر سے ہمارے آواز آتی ہے کہ ہم تو سب فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. پھر رسولوں کی بات ہو تو تب بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائے. آسمانی کتابوں کی اگر بات ہو تو آسمانی پر بھی ہم سب ایمان لاتے ہیں. یہ یقین ہے کہ ہاں آخرت قائم ہوگی اور ہم سب نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے. آخری جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہاں صرف تقدیر پر ایمان کی بات نہیں کی بلکہ اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو یہاں ایک سوال ہے، ضرور اپنے آپ سے بھی کیجئے، کیا میں اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاتی ہوں جیسا لانے کا حق ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اسے ہم کسی نہ کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یا تو کسی کھانے والی چیز کو کہ اس کھانے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، یا پھر کسی ڈاکٹر کو کہ اس نے مجھے اچھی غذا نہیں دی یا اچھی میڈیسن نہیں دی جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا. یا اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی. تو جب ہم دل میں حالانکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں، جبکہ ہماری زبان جو ہے وہ اس بات پہ اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے تقدیر پر ویسے ایمان نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا. ہمارا قریبی جب چلا جاتا ہے کیا فوری ہمارے منہ سے یہ ادا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا پھر ہم اس سے پہلے کچھ اور الفاظ ادا کرتے ہیں، یا ہم چیخو پکار کرتے ہیں، یا ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یا پھر ہم فوری کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی.
اس چیز پہ آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے آج کے بعد، کیا اچھی بری تقدیر پر بھی میں ایمان لاتی ہوں یا نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، جیسے بات کی گئی تھی کہ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، زبان کے ساتھ بھی ہے اور اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم دل سے اقرار کریں، زبان سے بھی، لیکن اعضاء ہمارے اس کے مطابق نہ ہو تو بھی ایمان جو ہے وہ ناقص ہے، اور ایمان میں جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ بہت ہی ایک پیارا واقعہ ملتا ہے جس میں ایک صحابی حضرت حنظلہ جن کا نام تھا، وہ پریشانی کی حالت میں اپنے گھر سے نکل کر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، ایک پریشانی میں ہے اور اس طرح سے پکارتے آ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں دیکھا تو انہوں نے پوچھا، اے حنظلہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمانی لیول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے گھر بار میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، تو میرا ایمانی لیول وہ نہیں رہتا، تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی کہا کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دونوں صحابی اکٹھے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اس پریشانی کو لے کر پہنچ جاتے ہیں آپ اور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحابی کا نام کیا آپ نے ابھی بتایا ہے؟ جی، صحابی کا نیم کیا بتایا ہے؟ حنظلہ، حانون ضا لام ہا۔ آپ کا کوئی کوشچن ہوگا نا، آپ لاسٹ پہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صحابی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اگر وہ ایمان جو مجلس میں ہوتا ہے وہی آپ کا گھروں میں بھی ہو تو پھر تو فرشتے آپ سے بستروں پر سلام کریں، کہ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ایک دینی مجالس میں آپ کا ایمانی لیول ہے وہی آپ کا ہمیشہ رہے یا وہی گھر میں رہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ہاں، یہاں پر کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ تو ایمان کو بڑھانے والے اعمال کو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمانی لیول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جس نے بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی خاص ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی اس چیز کا اثر نظر آتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کو باقاعدہ سیکھے بغیر چاہتا ہے کہ میں ایمانی زندگی گزار لوں تو وہ اس طرح سے نہیں گزار سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے عرش سے اتاری ہم مسلمانوں کے لیے ایک خاص مہینے میں، اور وہ بھی مہینہ جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، قرآن کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تمام اس میں آسمانی کتابیں اتری، ہم نے پچھلے سیشن میں اس پہ بات چیت بھی کی تھی، اور قرآن مجید بھی رمضان میں اترا، اور رمضان کو خاص قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی دہرائی کرتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے قرآن مجید کو 2 مرتبہ دہرایا، جبکہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو یاد کروا دیا تھا، آپ کی زندگی ٹوٹل قرآن کے مطابق تھی، اس کے باوجود آپ اس کو دہراتے۔ جیسے دورہ قرآن اب ہمارے ہاں بھی الحمدللہ بہت رائج ہو چکا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ کی توفیق سے دورہ قرآن کر رہے ہوں گے، اور جو نہیں کر رہا تو اسے میں ضرور کہوں گی کہ وہ بھی ضرور گروپ جوائن کرے اور دورہ قرآن کرے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کا ضرور عزم کر لیں کہ اس رمضان میں جو سب سے بہترین آپ نے فیصلہ کیا اپنی ذات کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، وہ ہے قرآن کو باقاعدہ سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے۔ آپ آن لائن بھی سیکھیں، ضرور سیکھیں، بہت سی جگہ پہ آن لائن بھی سکھایا جا رہا ہے، لیکن وہ مزہ جو اللہ کے گھر میں جانے کا ہے، جو اللہ کتابوں کا بوجھ اٹھانا کندھوں پہ اور پھر جانا اور پھر سفر کرنا اور اللہ کے راستوں پر چلنا، اور وہ بشارتیں جو آپ کے لیے ہوں گی اس وقت، اور آپ ایک علم کی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، وہاں بیٹھنا، وہاں استاد کا سامنا کرنا، سبق سننا سنانا، جب آپ ان چیزوں سے گزریں گے تو آپ کا ایمانی لیول بہت آگے جائے گا۔
اگرچہ آن لائن بھی سہولت موجود ہے، لیکن جو اس طرح سے لائیو نہیں جا سکتا وہ آن لائن ضرور سیکھے۔ قرآن کو باقاعدہ جب آپ سیکھیں گے، آپ کا ایمانی لیول انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بڑھے گا۔ اور آپ کو ایمانی لیول تب بڑھتا ہے جب انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو قرآن سیکھے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے نام اتاری، آپ کہیں نا، دیکھیں پہلے اگر تو تھوڑا سا پیچھے ہم ادوار میں جائیں، جب لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے تو پورے گاؤں میں کوئی ایک یا دو لوگ ایسے ہوتے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ تو کسی کا دور سے جب خط آتا تو وہ جس کے گھر میں خط آتا وہ فوری اس کو اٹھاتا اور اپنے گاؤں کے اس شخص کے پاس جاتا جس کو پڑھنا آتا تھا کہ بتاؤ اس میں میرے گھر والوں نے کیا خبر بھیجی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک محبت تھی نا گھر والوں کے ساتھ، وہ خط کو فوری پکڑتے اور جو جانتا تھا، علم والا تھا، اس کے پاس لے جاتے کہ ہمیں پڑھ کر سنائے اس میں ہمارے پیچھے سے کیا پیغام آیا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید بھی ہمارے نام اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے۔ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو ہم اس کتاب کو اٹھا کر، اس خط کو اٹھا کر ان والوں کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے کہ ہمیں پڑھ کر سنائے ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، ہمیں کس چیز سے روکا گیا ہے، اس میں کہاں پر بشارتیں ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ غصے میں ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے روک رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں پتہ چلیں گی تو ایمانی لیول بڑھے گا۔ اور پھر دوسرا کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے رہیں کہ ہمیں محبت ہے، لیکن اصل میں محبت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان کی سنت کے بارے میں نہیں جان لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا آسان راستہ ہے رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ساتھ لینے کا، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ وہی امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے رہے، ایک انسان ہونے کے ناطے وہی ہم بھی سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے امور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق، اسوہ کے مطابق ڈال لیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر موقع کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ویسے ہی ہم پڑھیں۔ کھانا کھانے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سینیاں چڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق کہ دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے، اترتے ہوئے سبحان اللہ، ان چیزوں کو، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور سنت پر عمل بھی ہے، اور ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہم بولتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہتے ہیں نا یادوں میں اللہ تعالیٰ کو بسا لیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو یادوں میں بسایا جائے گا کہ ہر موقع پر ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور سنت کو فالو کرتے رہیں۔ اور پھر دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کرنا۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے 1 کم 99 100 نام ہیں، یعنی 99 نام ہیں، جو ان کو حفظ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ حفظ سے مراد یہ لیا کہ ان کو ہم رٹا لگا لیں، زبانی یاد کر لیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو حدیث میں لفظ آتا ہے وہ آتا ہے احصاء، الف ہا صاد الف، احصاء۔ اس کا مطلب ہے اسے مکمل طور پر گھیر لینا، سیکھ لینا، اس کے باریکی کے اندر جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن ہے تو وہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ رحیم کیسے ہے، اللہ تعالیٰ رحمان کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ رحیم کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمان صفت ہے وہ سب کے لیے ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے، جانور بھی، کافر بھی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان پہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت المالک، الملک، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت الرزاق، الرازق، کتنی صفات ہیں، العادل، یعنی ہر صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا علم حاصل کرنا، اس کی گہرائی میں جانا، اس کا احساس کرنا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ کو جان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے ہم نے اپنے رب کو بھی ویسا نہیں جانا جیسا ہمیں اسے جاننا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف لینا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کریں۔ اسماء و صفات کورس جو ہے استاذہ نگہت ہاشمی کا بہت بہترین کورس ہے، جو میرا سب سے بیسٹ کورس بھی رہا، اور اس کو آن لائن بھی ہم کرواتے رہے ہیں، اور استاذہ کی ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، ورنہ آئندہ دنوں میں ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ ایک سیشن رکھ لیں گے جس میں استاذہ کا اسماء و صفات کا کورس ہم کریں گے واٹس ایپ گروپ کے اندر انشاءاللہ۔
اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، جو بھی ہم نے بات بھی کی۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ غور و فکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس کائنات میں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ جیسے ایک لکھنے والے نے لکھا کہ مومن تو گلاب کی پتی کی نرماہٹ میں بھی رب کو پا لیتا ہے۔ تو جو غور و فکر کرے گا وہی گلاب کی پتی میں جائے گا نا، اور اس کی نرماہٹ میں جائے گا، ورنہ ہم تو صرف رنگوں کو دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنے پیارے رنگ ہیں، ہم تو رنگ بنانے والے ذات کو بھی نہیں سوچتے، اور پھر ان کی خوبصورتی، پھر اس کی بیوٹی، اور پھر اس میں جو نرماہٹ ہے اور جو خوشبوئیں ہیں ان کے اندر جب ہم جائیں، اور پھر ان کو ڈالنے والے جس نے خوشبوئیں ڈالنی ہیں اس ذات کے بارے میں جب جانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ دلوں میں اترتی ہے، اور انسان کی زبان سے پھر خود بخود نکلتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے دل میں اترتی ہیں، ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور پھر ہماری زبان جو ہے وہ اس پہ اقرار کرتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، جس میں پہلا حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر رکھے ہیں وہ فرائض کو نبھائے، اسی دوران اس ایک حصے میں وہ نوافل پڑھے، عبادات کریں، یعنی ایک حصہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ مخصوص ہو جس میں وہ عبادت کرے، اور دوسرا حصہ ہو جس میں وہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ کائنات میں غور و فکر دیکھیں، آپ آسمان پہ ہی دیکھیں، یہی آسمان کبھی آپ کو دن میں اسکائی کلر کا نظر آتا ہے، رات میں یہی آسمان آپ کو سیاہ رنگ کا دکھتا ہے، اور کہیں کوئی کمی نہیں نظر آتی کہ آپ سیاہ رنگ کریں اور اس میں کمی نظر آئے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پینٹنگ کی اور مجھے اس میں سے بھی پتا چلا کہ سیاہ رنگ ویسے ہمیں لگتا ہے کہ بہت یہ گہرا رنگ ہے اور یہ ہر چیز پہ چھا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو جب سیاہ رنگ کو بھی کیا تو اس کے اندر بھی وہ سیاہی، وہ خوبصورتی نہیں تھی، کچھ ٹائم گزرا تو وہ لائٹ ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سیاہ کیا ہوتا ہے تو کہیں کوئی رخنا، کہیں کوئی کلر کا خراب یا ڈیمیج ہونا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورۃ ملک کے اندر کہ تم نظر دوہراؤ پھر دیکھو کہیں کوئی رخنا ہے، کہیں کوئی کمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کائنات میں غور و فکر سے رب کی ذات کی بڑائی بھی ہمارے دل میں اترتی ہے، محبت بھی اور بڑائی بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ اس پہ دیکھیں، وہی مٹی ہے، وہی مٹی کا رنگ ہے، وہی اس کے اندر پانی ہے، لیکن اس کے اندر سے کیسے تر و تازہ پودے نکلتے ہیں، ایک نازک سی کمپل نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے زمین کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہو تو اسے ہم اوپر سے دباتے ہیں، زور لگاتے ہیں، پھر وہ چیز اندر جاتے، گرچہ وہ باریک کیل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم دانا بوتے ہیں تو اس دانے میں سے جو کمپل نکلتی ہے وہ کتنی نازک ہوتی ہے؟ لیکن زمین بھی اپنے رب کے حکم کی تابع فرما رہا ہے کہ وہ اس نازک سی کمپل کو بھی راستہ دیتی ہے۔ وہ نازک سی کمپل سخت زمین سے باہر آتی ہے، پودا بنتی ہے، اور اس کمپل کو بھی پتہ ہے مجھے کہاں سے خوراک لینی ہے، اور پھر وہ ایک کمپل ایک درخت بنتی ہے، اور پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، اور وہ پھل کس کے لیے؟ سارا پروسیس اگر ہوا تو کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ انسان اس پھل کو کھا سکے، اس بنانے والے کے قرب کو پہچان لے، اور اپنے رب کی حمد بیان کریں، ثنا بیان کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ دیکھیں، چھوٹے پھل اللہ تعالیٰ نے درختوں پہ لگائے، لیکن آپ امیجن کریں اگر تربوز درختوں کے اوپر ہوتا تو اچھا لگتا؟ ایک دم ہم کہیں گے کہ نہیں۔ اتنے بڑے تربوز اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ایک نازک سی کمپل پہ لگا دیے، اور اتنے بڑے درخت پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پھل لگائے، اور کیسی بیوٹی! آپ سیب کے درخت کو تصور میں لائیں، آپ مالٹے کے درخت کو تصور میں لائیں، کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر! لیکن تربوز اگر لگا ہوتا، کوئی انسان نیچے سے گزر رہا ہوتا، وہ گرتا تو انسان کا سر ہی پھوڑ جاتا، لیکن گرتے گرتے اگر مالٹا گر جاتا ہے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا، واہ میرے پاس تو خود بخود گر گیا، انسان ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ آپ سبزیاں کاٹتی ہوں گی، روزانہ سالن بناتی ہیں، ان سبزیوں کے اندر آپ دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے، کیسی پیکنگ ہے، کیسے کلر ہیں، سبحان اللہ!
تو ایک حصہ حدیث میں ہے کہ غور و فکر کے لیے ہو، پھر تیسرا حصہ ہے محاسبہ کریں۔ اسلاف میں ایک شخص تھے جنہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے پر قبر کھود رکھی تھی، اور وہ اس قبر کے اندر ہر رات لیٹ کر اپنا محاسبہ کرتے کہ اگر میں آج رات اس میں لیٹا ہوتا، اصل میں آ جاتا، تو کیا میں بچ پاتا یا میں پکڑ لیا جاتا؟ کیا میرے ایسے اعمال تھے کہ میں بچ جاتا؟ تو یہ محاسبہ ہے کہ انسان لیٹے جب سونے لگے رات میں، تو وہ اپنا محاسبہ کرے سارا دن میں نے کیسا گزارا، میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کتنے کام کیے، اللہ کی نافرمانی میں کتنے کام ہو گئے، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنا وقت کو ضائع کیا، کتنا وقت سے فائدہ اٹھایا، یہ محاسبہ۔ اور پھر فرمایا چوتھا حصہ ہو جس میں ہم دنیاوی ضروریات کو پورا کریں، لیکن ہمارے ہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاروں کا چاروں حصے صرف دنیا کو کمانے کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہم تو بے وقوف ہوئے۔ تو عقل مند جو ہے اس کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور دعائیں کرنا۔ ہر موقع کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، دعائیں موجود ہیں، ہمیں ضرور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ دعا انسان کا اور رب کا تعلق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان کوئی دعا مانگ رہا ہے تو اس کو فوری اس کا رزلٹ ملے، یا دعا وقتی طور پہ مانگے، جب وہ پریشان ہے تو دعا مانگ لے، جب وہ خوش ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر صورت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا دعا بھی عبادت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس پر مطلب شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ اور پھر ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے تو 3 میں سے ایک ضرور ہو جاتا ہے، یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں جس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا، قیامت والے دن ملے گا۔ اور ایک حدیث میں اضافی الفاظ آتے ہیں کہ اس دن پھر انسان کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو آج جب ہم دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں نا، جیسے مجھے اکثر میسج آتے ہیں، ایک ساتھی کا میسج آیا، انہوں نے کہا مجھے 1 سال ہو گیا ایک دعا کرتے ہوئے، تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو کیا ہے کہ دعا اور صبر دونوں کا تعلق ایک ساتھ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وقت میں بہت اچھا صلہ دیں گے جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، جبکہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ تو رب کی یہی تقدیر ہے نا کہ رب نے جو دی ہے اس کو قبول کر لیا، اور جو نہیں دیا اس کے آنے کا انتظار، صبر، یہ بھی ثواب میں آتا ہے۔ آپ اچھی چیز کی جس کی دعا کر رہے ہیں اس کے ملنے کا صبر کر رہے ہیں اگر خوشنودی کے ساتھ، دل کے ساتھ، تو آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ پھر ہے کثرت سے نوافل ادا کرنا اور تمام عبادات پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں جوش آئے تو ہم کثرت سے عبادت شروع کر دیں، سارے نوافل پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ جوش ہمارا 1 ہفتے کا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک نیکی کو پکڑنا چاہیے، اس پہ دوام حاصل کر لینا چاہیے، جب وہ ہماری عادت بن جائے، ہم محبت سے وہ کرنے لگ جائیں، وہ ہماری جو نفلی عبادت ہے وہ چھوٹے نہ، پھر دوسری نفلی عبادت کو پکڑا جائے۔ آہستہ آہستہ کم عبادت کی جائے لیکن اس میں دوام ہو، اسے روکا نہ جائے، کبھی کر لیا کبھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت اللہ میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا۔ آپ تک اچھی بات پہنچتی ہے، آپ اسے آگے شیئر کریں، آپ اسٹیٹس لگائیں، بجائے یہ کہ ہم اسٹیٹس پہ دوسری چیز لگا لیں، جیسے آج کل خصوصاً ہر کسی کے اسٹیٹس پہ سیاست کی پکس لگ رہی ہیں۔ تو آپ، یہ انسان کا اپنا ہے کہ وہ جس کو بھی فالو کرنا چاہتا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین چھوڑ دیں اور ہم انہی کو، ایک دوسرے کو ہی جو ہے وہ برا بھلا کہنے میں، ایک دوسرے کے مذاق میں جو وقت لگاتے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پوسٹ کرتے رہیں۔ یہ لہو و لعب میں آ جاتا ہے، وقت کے ضیاع میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، خیر کی بات جو ہے وہی ہمیشہ ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ جیسے میں نے کسی کے اسٹیٹس پہ پڑھا کہ ہم جس کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے 30 منٹ جو ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، تو دیکھیں ہمارے 30 سیکنڈ، تو سوری، وہ ضائع ہو گئے، یا پھر دوسروں کو انہوں نے جو ہمیں 30 سیکنڈ دیے اس سے خیر پہنچی۔
تو اس کے تو 30 سیکنڈ لگ ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کسی کے 30 سیکنڈ ضائع کیے یا اسے خیر پہنچا دی۔ اور پھر ہے حق اور صبر کی تلقین کرنا، سورہ العصر میں آتا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ اگر ان 4 کاموں میں سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو مطلب ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیا، ہم خسارے میں ہیں۔ اور خسارہ کہتے ہیں ٹوٹل لاس کو۔ تو اس لیے ہم نے ٹوٹل لاس میں نہیں جانا، حق کی تلقین کرنی ہے، دوسروں کو ضرور اچھی بات بتائیں اور برائی سے اچھے انداز میں روکیں، تنقید کی صورت میں نہ روکیں، اور صبر کی تلقین کریں۔ دوسروں کو پیار سے، کسی کے اوپر مصیبت آئی ہے اس کو احادیث سنائیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ کسی کا پیارا اگر اللہ کو پاس چلا گیا ہے تو اس کو صبر کی تلقین کی جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس کو جا کر شفا کی دعا دینے کی بجائے، اس پر دم کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں ہاں فلاں بھی اس مرض سے مر گیا تھا، فلاں بھی اس مرض سے مر گیا تھا، اس کو مزید پریشان کر کے آ جاتے ہیں۔ یا اگر ہم کسی کی وفات پر گئے ہیں تو ہم وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ہاں کہ تو ابھی بیٹی بھی رہتی تھی، ابھی تو کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کیا بنے گا پیچھے والوں کا، یہ ہے وہ ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا تھی۔ بجائے یہ کہ ہم اسے صبر کی تلقین کریں، ہم اس کا حوصلہ باندھیں، اسے صحیح دین کی سمجھ دیں، کیونکہ اس وقت انسان جو ہے وہ بالکل ویک ہوتا ہے، اس کو جو بات سمجھائی جائے وہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم اسے خیر کی بات بتائیں، اچھی بات بتائیں۔ تو اس لیے کوشش کریں حق کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا انسان دعائیں کرے گا اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وجہ پوچھی گئی، وجہ یہ تھی کہ اس وقت انسان نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام نہیں دیں گے، تو دعائیں پھر قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے کیا علمی مجالس میں شرکت کریں، جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے علمی مجلس میں ضرور جائیں، پھر صالحین کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جیسے بتایا تھا کہ گھٹتا بھی ہے، ایمان گناہ اور معصیت سے گھٹتا ہے اور کسی بوسیدہ کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں کسی بوسیدہ کپڑے کو، کتنا دل ایک دم ہل جاتا ہے نا کہ کہیں میرا ایمان اس بوسیدہ کپڑے کی طرح پرانا ہی نہ ہو گیا ہو۔ تو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور اب ایمان کی کمی کے والے اسباب کیا ہیں کہ دین سے اعراض کرنا، دین کو باقاعدہ نہ سیکھنا، دین سے دوری، غفلت، سستی، کاہلی، پھر اسی طرح سے گناہ اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا، میوزک سننا، ٹھیک ہے، گناہ میں میوزک آ جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں میں نے میوزک ایک سیشن بھی دیا تھا، اگر آپ میں سے کسی نے نہیں لیا تو آپ یوٹیوب چینل سے جا کے ضرور سنیں، زیادہ لمبی بات چیت نہیں ہے، شاید 30 یا 20 منٹ کی وہ آڈیو ہے، اس کو آپ ضرور سنیں کہ میوزک کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کس طرح سے وہ ہماری روح کو جو ہے وہ بیمار کر دیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں، ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھتے ہیں، فنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ سب گناہ کے اندر آتا ہے۔ اچھی چیز دیکھیں جس میں خیر کی بات ہو، اگر خیر نہیں ہے، آپ کو اچھا پیغام نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے وہ لاہ و لعب ہے۔ دینی علوم سے جہالت، دین کو جب نہیں سیکھا جاتا، جہالت ہے، تو پھر ہم جھگڑتے ہیں اور آپس میں فساد کرتے ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ پھر نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرنا کہ یہ ایک ہی تو ڈرامہ تم دیکھتی ہو، کون سا سارے ڈرامے دیکھتی ہو، کوئی بات نہیں ایک ڈرامہ دیکھ لو، اچھا پھر کیا ہوا سارے میوزک تو چھوڑ دیے، تمہیں ایک ہی گانا پسند ہے، کوئی بات نہیں ایک دیکھ لو، پھر کیا ہوا ایک چھوٹی سی فنی ویڈیو ہے، کوئی بات نہیں دیکھ لو۔ نفس کی بری خواہشات کی پیروی، اس سے بچنا ہے۔ دنیا کی محبت اور اس کی زینت کی طرف مائل ہونا، اس سے ایمان کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ جب ہم دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے اچھے اچھے بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنا مال ہر چیز وقت لگاتے رہتے ہیں اور دنیا والے پھر بھی نہیں بن پاتے، تو یہ کیا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ برے لوگوں کو دوست نہیں بنانا، جو برے لوگوں کو دوست بناتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر لہو و لعب کی مجالس میں شرکت نہیں کرنی، ان سب کاموں سے بچنا ہے۔ شیطانی کاموں میں رغبت ہو جائے تو اس سے بھی ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے، بات تو ہم جتنی بھی ایمان پہ کرتے رہیں کم نہیں ختم نہیں ہوگی، لیکن آج کی یہ مختصر سی بات چیت تھی جس میں ہم نے ایمان کے بارے میں جانا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کو کیسے بڑھایا جاتا ہے اور ایمان کن کاموں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، بوسیدہ کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔
تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے پوائنٹس بھی نوٹ کیے ہوں گے. اگر آپ لوگ چاہیں تو میرے ساتھ ضرور پکس بنا کے شیئر کیجیے گا، جس سے دوسرے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ایک موٹیویشن بھی ہوگی کہ نوٹس کس طرح سے بناتے ہیں. اور آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am speaking Amna Murtaza from Pakistan. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سیشن گیا ہے، بہت اچھے سے ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. آپ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے 1 ایئر مجھے ہوا ہے آپ کے ساتھ جوائن کیے ہوئے، الحمدللہ برائیوں سے میں الحمدللہ اتنی دور چلی گئی ہوں. ہیں الحمد ابھی بھی للہ. ہیں بٹ ابھی بھی تھوڑا سا پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے. بٹ الحمدللہ اتنی چینجنگ 1 سال کے اندر اندر آئی کانٹ بلیو کہ میں اتنی خود کو بدل سکتی تھی. بٹ ڈیو ٹو یور اسٹرگل، ڈیو ٹو یور وی کین سے کہ آپ نے اتنی زیادہ تبلیغ کی، اتنی زیادہ ہمیں اکسایا کہ ہم نے کہا کہ اب تو ہم تو پتہ نہیں کس جہالت میں کھڑے ہوئے ہیں، کس جہلیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب ثم الحمدللہ تھوڑا سا قرآن کی تجوید میں بھی ہر کورس میں الحمدللہ ایڈ ہوں، اور کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے. اور ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی دین کا داعی بنائے. اور الحمدللہ آمین. آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں آپ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک اتنی قرب حاصل کیوں نہیں کر پا رہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سم ٹائم ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اسماء الحسنیٰ کے ڈفرینٹ انہوں نے دیے ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور کر سکتے ہیں. وہ ان کے ایک سیکرٹ ہوتے ہیں کہ ان کی کوانٹٹی اتنی رہنی چاہیے. ہمیں ان کی کوانٹٹی کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کہا کہ 712 دفعہ اس آیت کریم اس میں اسم الحسنیٰ کو پڑھنا ہے، کہ ہم نے اس سے 712 دفعہ ہی پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بہت دعائیں آپ کے لیے، بہت دعائیں. اللہ پاک ہمیں بھی آپ کا جیسے داعی بنا دے، اللہ پاک ہمیں بھی آپ جیسے دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ سب یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں اور آمین. آپ کا جو کوشچن ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو ہر مسائل کی جو ہے نا وہ دعا ملتی ہے. جیسے مشکل سے نکلنے کے لیے بہت پیاری دعا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وجعل الحزن اذا شئت سہلا. ٹھیک ہے، اس طرح کی دعائیں ہمیں ہر موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نا، پہلے ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے. باقی جو اسماء الحسنیٰ ہے اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اسماء الحسنیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس نام کے ذریعے سے، اس صفت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کو مانگے. جیسے اگر ہمیں رحمت کی ضرورت ہے تو ہم کہیں یا اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پہ رحمت کر دے. ہمیں رزق چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت الرازق الرزاق سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں تو رازق ہے، الرزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما. ٹھیک ہے، اگر ہمیں توبہ کرنی ہے تو ہم کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ طریقہ کار ہے، نہ کہ ہم نا اس کی تعداد پہ جائیں. پھر ہمارا فوکس صرف تعداد پہ ہوتا ہے اور نام کو ہم بس دہراتے جا رہے ہوتے ہیں، نام کے اندر نہیں جاتے کہ وہ صفت ہے کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس صفت میں اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے. تو تعداد وغیرہ جو ہے نا یہ سنت سے نہیں ملتی، نہ اس کا طریقہ کار ہمیں قرآن میں کہیں تذکرہ ملتا ہے. یہ بعد کے لوگوں کے جو تجربات ہو سکتے ہیں کہ کسی نے اتنی بار نام کو پڑھا اور اس کو کچھ فائدہ ہوا تو اس نے بیان کر دیا. تو یہ ہم سنت اگر سمجھ کے کریں گے تو پھر درست نہیں ہے، لیکن کسی کا تجربہ اگر سمجھ کے آپ چاہیں تو اس میں کسی حد تک کچھ علماء جو ہے وہ گنجائش نکالتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہی چیز پر عمل کرنا چاہیے جو کہ سنت سے ثابت ہے. جی ٹھیک ہماری ہے، میٹنگ جزاکم جو ہے اللہ وہ بھی خیرہ. اینڈ ہونے اور میں والی ہے. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی اس کے اندر. جی جی میں اس کے اندر جو بھی آپ نے دعا کی ہے اس کے تھرو میں نے اتنی بڑے ڈیزاسٹر سے نکل آئی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمد یہ آپ نے ہی مجھے گائیڈ کیا تھا اس کے بارے میں، تو میں اپنے للہ. دوسری فرینڈس کو بھی جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹ انہیں بھی اس دعا کے لیے میں ضرور ریکمینڈ کروں گی. الحمدللہ کوئی چیز جو ناممکن تھی میرے لیے الحمدللہ وہ ممکن ہوئی ہے. تو آپ کا بالکل، بہت دعاؤں سے شکریہ، ایسا اللہ ہی پاک آپ ہوتا کو ہے. خوش جتنی رکھے. بھی دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جب ہم دل سے کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کا رزلٹ ملتا ہے. تو آج ہم نے جو اعمال کو اضافے والے جو اعمال ہم نے دیکھے ایمان کو بڑھانے والے، اس میں یہ چیز بھی دیکھی کہ دعائیں کثرت سے کریں. تو دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات بھی منواتے رہتے ہیں اور ایک تعلق بھی بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری میٹنگ کا ٹائم ہونے والا ہے اینڈ آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں قبول فرمائے، برکت والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.